بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ. آج ہے 9 اپریل. اس وقت جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو پاکستان کی تاریخ کا آج کا اہم ترین دن تھا، ایک سال پہلے. اور ایک سال پہلے کیا ہو رہا تھا؟ ایک سال پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، ان کو نکالنے کے لیے پوری کی پوری مشینری جو ہے، وہ سب کی سب پوری مشینری، پورے ملک کی مشینری ایک ساتھ ہو گئی تھی، یک جان ہو گئی تھی، اور اس کو ہر صورت میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے. اور انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن وہ جانے سے پہلے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، اور وہ سب کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے، اور وہ پورے سسٹم کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے صرف انتظار کیا، اور انہوں نے اپنے مخالفین کو بے نقاب ہونے کے لیے وقت دیا، اور ان کے مخالفین ایک ایک کر کے از خود بے نقاب ہوتے گئے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے گئے، اور ایسی غلطیاں کیں کہ ایک سال گزر گیا. اور ایک سال گزرنے کے بعد آج جو نوبت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت بن چکی ہے، اور دوسری جانب 14 جماعتیں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 14 جماعتیں ہیں، اور 14 جماعتیں جو ہیں ان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی. ایک سال میں ان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی. 365 دن، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جب ان 14 جماعتی اتحاد نے پاکستان کے شہریوں پہ ظلم نہ کیا ہو، پاکستان کے میڈیا کو دبایا نہ ہو. میڈیا بند کر کے دیکھ لیا، ٹی وی چینلز بند کر کے دیکھ لیے، اینکرز کو فارغ کر کے دیکھ لیا، اینکرز کی پٹائی کر کے دیکھ لی، اینکرز کے خلاف مقدمے درج کر کے دیکھ لیے، جرنلسٹوں کو جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیا، نہ کسی رپورٹر کو معاف کیا، نہ کسی اینکر کو معاف کیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا اس رجیم چینج آپریشن میں، اس 14 جماعتی اتحاد نے. لیکن ان کے پلے کچھ نہیں رہا. اور آج بھی ایک سال سے لے کر آج تک انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کہ یہ کر سکتے تھے، طاقت کا بدترین استعمال کیا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اور پاکستان کے عوام جو ہیں، سلام کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو کہ وہ تمام تر صعوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، جبر بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حقیقت، جو ان کے ذہن میں حقیقت موجود ہے، اس حقیقت سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. اور چونکہ وہ حقیقت جان چکے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ فیک ہے. ایک سال پہلے جو کچھ ہو رہا تھا میں بھی اس کا عینی شاہد ہوں. ہم معمول کے مطابق کام کر رہے تھے جی، اور معمول کے مطابق سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. یہ جس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جس پہ شور و غوغا کر رہے ہیں، ایک سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے کے حکم دیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو کہ آج رات، یعنی کہ آج 9 اپریل ہے، آج رات 12 بجے تک، یعنی کہ آئینی مدت کے اندر تحریک عدم اعتماد کو مکمل کروانا ہے، تحریک عدم اعتماد کے پروسیس کو مکمل کرنا ہے. تو تحریک عدم اعتماد کا پروسیس مکمل ہونا تھا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی اور عمران خان صاحب اور وزراء آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم، ایکسپرٹ وہ بیٹھے تھے. وہ عمران خان صاحب ان کو گھما کے مارنا چاہ رہے تھے، ان کو تھکا کے مارنا تھا. ان کا پلان یہ تھا کہ ان کو تھکا کے ماریں گے. وقت گزرتا جا رہا تھا. آج کا دن ذہن میں رکھیے، پیچھے مجھے ایک لفظ، ایک لمحہ یاد آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، وقفے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے، پھر اجلاس ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر ملتوی کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم مطمئن ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن انہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان صاحب بیٹھے تھے. ہمیں بھی بلایا گیا تھا اور ہم بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے. وہ مطمئن تھے، خاموش نہیں تھے، مطمئن تھے، اور مطمئن بھی تھے اور اپنا کام بھی کر رہے تھے. انہوں نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا، اور وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو مراسلہ ہے اس کو لمیٹڈ جو ہے اس کو کیا جائے، اوپن کیا جائے، اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے. اور اس کی کاپی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دی، چیئرمین سینٹ کو بھیج دی، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دی، اور اس کو پبلک کر دیا، لمیٹڈ پبلک کر دیا، محدود پیمانے پہ. اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کی یہ آخری فیصلہ تھا وفاقی کابینہ کا. اس کے بعد وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی کو انہوں نے بلایا اور انہیں کچھ ہدایات دیں، اور انہیں کہا کہ آپ نے یہ کام جو ہے
اپنے اکارڈنگلی قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہے، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا ان کو تھکانا ہے. وہ تھکانے کے موڈ میں تھے کہ ان کو ذرا ان کا سانس چڑھانے ہیں. اجلاس کے اندر کی کارروائی جو تھی وہ بڑی مزے کی تھی. وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ مطمئن نظر آ رہے تھے، جن کا اقتدار ختم ہونا تھا وہ مطمئن تھے، وہ خوش تھے. لیکن دوسری جانب جو اس وقت کی اپوزیشن یعنی کہ 14 جماعتیں، وہ بالکل ان کی بتیاں بجھتی جا رہی تھیں، ان کے چہرے لٹکتے جا رہے تھے، کیونکہ 12 بجے سوئی ان کا جو ہے تھا وہ ان کی نظریں سوئی پر تھیں، گھڑی کی سوئی پر تھیں. وہ 12 بج رہے تھے، ان کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی پھر عمران خان کوئی ایسا کام کریں گے جس کے بعد یہ مزید کام خراب ہو جائے گا. باہر جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر قیدیوں کی وین آ گئی اور رینجرز کی گشت شروع ہو گئی اور خبریں چلنا شروع ہو گئیں. فیک نیوز تھی، بہت زیادہ فیک نیوز تھی، خبریں چلنا شروع ہو گئیں. مارشل اللہ کا ماحول بنایا جانا شروع کر دیا اور اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا گیا کہ آپ کو سیدھا جیل جانا پڑے گا، آرٹیکل 6 لگے گا. ان کو پیغامات مل رہے تھے، لیکن وہ مطمئن تھے. اور بالآخر آخری ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہوتی ہے. ہم بھی وہیں موجود تھے. وہ آئے، ان کو ایک لفافہ دے دیا گیا اور لفافہ سائفر تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لے جائیں، یہ اسپیکر قومی اسمبلی یہ ادھر ایوان کو بھی جا کے بتائیں، اور اس کے بعد یہ لفافہ جو ہے، یہ خط، اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پہنچائیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھل چکی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل چکی تھی. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کو سیک کیا جا رہا ہے. ایک جعلی نوٹیفیکیشن بھی پبلک کر دیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے. 2 میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بہت اس میں سرگرم تھے، ان کو معلوم تھا یہ سب غلط ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ماحول بنا رہے تھے، اور ماحول خواہش پہ بنا رہے تھے، حکم پہ بنا رہے تھے. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی. چیف جسٹس اظہر من اللہ صاحب آتے ہیں اور آ کے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے جعلی نوٹیفیکیشن، جعلی پٹیشن، اس پہ کارروائی کرتے ہیں. ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ پٹیشن کی تاریخ بھی صحیح نہیں لکھی ہوئی، لیکن چونکہ اس وقت ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. پورے میڈیا پہ ایک خاص نیریٹو اور ایک خاص اعصابی حملے کیے گئے تھے. اس لیے جبکہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے دیکھ رہے تھے اور وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے کچھ کیا گیا ہے، وہ بھی بالکل غلط تھا، فیک تھا. لیکن کہانی یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود برات 12 بج کے کچھ منٹ پہ ہمارے سامنے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ڈائری اٹھائی اور اٹھ کر چلے گئے. اور جانے سے پہلے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا جس نے میری مخالفت نہ کی ہو یا جو بے نقاب نہ ہوا ہو. تو یہ کہتے کہتے انہوں نے ایک ڈائری تھی ان کی جو وزیر اعظم ہاؤس میں تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا. اور نہ ہی ٹرک آئے اور نہ ہی کنٹینر آئے جو ان کا ساز و سامان لے کے جاتے. وہ سیدھا اڑے اور گئے ہیلی پیڈ پہ، وہاں سے ہیلی کاپٹر اڑتا ہے اور بنی گالا پہنچ جاتا ہے، ان کے ذاتی رہائش گاہ پہ. وہاں پہ آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر سے اسپیکر قومی اسمبلی جاتے ہیں ایوان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں کیونکہ میں یہ غیر آئینی کام نہیں کر سکتا، اور یہ غیر آئینی کام ہے اور یہ سائفر ہے، اس کو ذرا پڑھ لیں. لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، اس وقت کے اپوزیشن کے، وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس لیے کہ اگر وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو ان کا اقتدار جو ہے وہ ڈیلے ہونا تھا. لہٰذا یہی ہوا، انہوں نے وہ خط رکھ دیا اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اسد کیسر صاحب نے مستعفی ہو گئے اپنی سیٹ سے. اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب آئے اور انہوں نے وہ پروسیس کمپلیٹ کروایا، مسلم لیگ نون کے MNA اور سابق اسپیکر. یہ ایک کہانی تھی، باقی کہانی پھر سناؤں گا. لیکن آج ایک سال کے بعد بھی جو پریشان نظر آتے ہیں وہ یہی حکمران اتحاد نظر آتا ہے، اور اسی سپریم کورٹ کے ساتھ، اسی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، انہی ججز کے ساتھ جنہوں نے ان کو یہ اقتدار دیا، ایک سو موٹو نوٹس کے تحت جن کو یہ اقتدار دیا. اور تمام جماعتیں، بلاول بھٹو صاحب بھی جا کے منت سماجت کی تھی انہوں نے اوپن کورٹ میں، شہباز شریف صاحب نے منت سماجت کی تھی، مولانا صاحب نے منت سماجت کی تھی، تمام کی تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں جا کے منت سماجت کی تھی، اسی بینچ کے سامنے، اسی چیف جسٹس کے سامنے. سب کچھ وہ سب نے دیکھا تھا کہ جناب مہربانی کریں، ہمیں الیکشن کی طرف ہم نے نہیں جانا، بس آپ صرف یہ تحریک عدم اعتماد کا پروسیس کمپلیٹ کرائیں، ہم نے اقتدار کے جھولے لینے ہیں. تو سپریم کورٹ نہیں چاہتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ درمیان میں آ گیا اور انہوں نے کہا جی ہم تو تیار ہی نہیں الیکشن کے لیے، ہمیں تو 6 مہینے کم از کم چاہیے. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت ان کو یہ ریلیف دیا اور اسمبلی توڑنے کا آرڈر بھی واپس ہوا، تحریک عدم اعتماد کا پروسیس دوبارہ شروع کروایا، مکمل کروایا اور اقتدار ان کے حوالے کیا. آج ایک سال بعد یہ اسی چیف جسٹس، انہی آنریبل ججز کے خلاف
वही चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वही ऑनरेबल जजेस हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही कमरा अदालत नंबर 1 है। ये उनके खिलाफ आज डट कर खड़े हुए हैं और बड़ी ढिठाई के साथ उन्हीं चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाना चाहते हैं, उन्हीं को धमकियां दे रहे हैं, उन्हीं ऑनरेबल जजेस को, उसी बेंच को धमकियां दे रहे हैं और ब्राइब ऑफर कर रहे हैं, इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं। लेकिन वो ऑनरेबल जजेस, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान डट कर खड़े हैं और वो इनके किसी धमकी में अभी तक नहीं आए। लिहाजा अब वक्त आ गया है, आज इतवार के दिन बड़ा मज़ेदार इन्होंने काम किया और बड़े धूम धड़के से एक वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया। उससे पहले मैंने पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैं सारी डिटेल्स बता चुका हूँ कि किस तरीके से मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब शदीद गुस्से में, और वो कहते हैं कि हर सूरत में ये रेफरेंस आना चाहिए, इन जजेस को सैक करना चाहिए, इन जजेस को सबक सिखाना चाहिए। इनकी जरूरत कैसे हुई कि सल्तनत शरीफिया और सल्तनत जाती उमरा के खिलाफ ये उठ खड़े हुए हैं। ऐसी बगावत मैं पसंद नहीं करता। ऐसी बगावत होने पे मैं कई आर्मी चीफ को फारिग कर चुका हूँ, मैं बाजवा को रुस्वा कर चुका हूँ, मैं उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब को रुस्वा कर सकता हूँ, मैं जनरल जहांगीर करामतुर को निकाल चुका हूँ, मैं जनरल काकड़ को निकाल चुका हूँ, मैं जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को निकाल चुका हूँ। तो ये होते कौन हैं? ये सब हमारे गुलाम हैं। ये ब्यूरोक्रेसी, ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये जुडिशरी, ये मीडिया, ये सब हमारे गुलाम हैं। लिहाजा इन गुलामों को सबक सिखाना चाहिए। ये था हुक्म, लेकिन ये हुक्म जो है वो पूरा नहीं हो सका और वफाकी काबीना का इजलास होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकार कर देती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ या किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ इस मौके पर, इस वक्त कोई रेफरेंस दायर करने के हक़ में नहीं है, हम कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेने के हक़ में नहीं है, हम जुडिशरी के साथ टकराव नहीं चाहते। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ना ही ये होना चाहिए और ना ही हम इस हक़ में हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत मत करें। कमर ज़मान कायरा सीनियर रहनुमा, उनके ज़रिए ये बात ओपन कर दी गई है। पहले बंद कमरों में कन्वे की जा रही थी, अब ओपन कर दी गई है और ओपनली पीपल्स पार्टी ने ये पैगाम पहुँचा दिया है कि जनाब ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं, सियासी शहादत चाहते हैं। हर सूरत में मोहतरमा मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब सियासी शहादत चाहते हैं, हर सूरत में चाहते हैं कि हमें निकाला जाए और उसके बाद फिर हम पूरे दुनिया में ढंडोरा पीटने के लिए हमें निकाल दिया। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वफाकी काबीना का इजलास बड़े ज़ोर शोर से हुआ, लेकिन उसमें फ़ैसला ना हो सका और इसलिए नहीं हो सका कि अगर वफाकी काबीना ये फ़ैसला करती है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि हुक्म उदूली का हुक्म सादर करती है, तो पूरी काबीना जो है वो तौहीन अदालत की मुर्तकब होगी। अगर वज़ीर आज़म हो सकते हैं, सदर ममलिकत हो सकते हैं, तो फिर काबीना भी हो सकती है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका अंदाज़ा है। पीपल्स पार्टी के वकला जो हैं उनको ये अपनी पार्टी लीडरशिप को ये ब्रीफ कर चुके हैं कि ये मामला दुरुस्त नहीं, ना ही लीगली सही है, ना कॉन्स्टिट्यूशनली सही है और ना ही पॉलिटिकली सही है। हम पब्लिक में भी हमारी दुर्गत बनेगी। इस वक्त पब्लिक का भी मूड ऐसा नहीं है कि वो इस महाजराई को, इस एडवेंचर को कबूल करेगा। और वकला बिरादरी सारी की सारी चीफ जस्टिस साहब और जुडिशरी के साथ खड़ी है और जजेस जो हैं वो तकसीम थे, लेकिन वो तकसीम जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और इनको अब मेरा अपना ख्याल है, चलिए मैं खबर बाद में दूंगा, लेकिन फिल वक्त यही है। और चीफ जस्टिस को अलबत्ता गालियां देना शुरू कर गए हैं। ये इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी हैं। जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब की गाली आ चुकी है, वो चीफ जस्टिस को बराह रास्त गाली निकाल रहे हैं और अपने एक कॉर्नर मीटिंग में खिताब कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ सके, वो इस वजह नहीं आ सके और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गाली देते हैं। ये यहाँ तक आ चुके हैं और ये अब खुश करने के लिए बिल्कुल वापस उसी तरह अब ये देखना है कि तलाल चौधरी, नए तलाल चौधरी कौन सी कुर्बानी देने के लिए तैयार कर रहे हैं। निहाल हाशमी को, नया निहाल हाशमी कौन होगा, नया दानियाल अजीज़ कौन होगा जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इस तरह की बेइज्जती करवाएंगे, इसकी तौहीन करवाएंगे। बहरहाल आखिरी इत्तला यही है कि अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो फंस चुकी है। पीडीएम, मौलाना और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों फंसे हुए हैं, बंद गली में हैं, इनको कोई सुझाई नहीं दे रहा और अब फंड्स रिलीज़ करने हैं नहीं करने इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ और इसमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि कल आखिरी दिन है। ये चाहते हैं कि इस वज़न को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठाए, MQM भी उठाए, यानी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको भी इसमें इस जुर्म में शरीक करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM इस जुर्म में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन तब्दील होती है, क्या बनता है, लेकिन फिल वक्त यही है कि देखने हम भी गए थे मगर तमाशा ना हुआ और इनके ज़मीन के नीचे से जो इक़्तिदार की जो
اقتدار کا قالین ہے وہ آہستہ آہستہ کھسکتا جا رہا ہے، اور 1 سال کے اندر، 1 سال کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ یہ احسان فراموش ہیں۔ یہ احسان اس وقت تک یہ کسی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جب تک وہ مسلسل ان کی غلامی قبول کرتا رہے، اور جب غلامی قبول نہیں کرے گا تو یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ پیغام جو ہے یہ نون لیگ کی اس سوچ کا، یہ پالیٹکس کا، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ ہماری موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے لیے بھی ہے، ہماری موجودہ فوجی قیادت کے لیے بھی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، ہماری جوڈیشری کے لیے بھی ہے، ہماری میڈیا کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے کہ جناب یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔